اگر محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے امتیوں کو 21ویں صدی میں جو کافر حقیر سمجھتے رہے اور انہوں نے اپنے پاس بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں بنا لی، سائنٹیفک طور پہ اپنے آپ کو بڑا ہائی فائی سمجھا کہ وہ بڑی ترقی یافتہ لیول پر ہیں سائنٹیفکلی، ویپنس میں، ڈسٹرکٹیو قسم کے سائنٹیفک ویپنس میں بھی، تو انہوں نے جب اپنے آپ میں اتحاد کیا اور بہت ساروں نے مل کر مسلمانوں کے ممالک پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور تباہ کیے کچھ ممالک، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک افغانستان کے ہاتھوں شکست کھا کر عبرت کا نشان بنا ہے؟ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے پیروکاروں کے ذریعے، مسلمانوں کے ذریعے بڑی بڑی طاقتیں نیست و نابود ہوتی بھی نظر آئیں سائنس کے دور میں، 21ویں صدی کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، جن کے پاس سب کچھ تھا، جس کی بل پہ وہ اتراتے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی جب کفار نے ان سے ٹکر لینے کی کوشش کی، ان کے پیروکاروں سے، اور ان کے خلاف جنگیں کرنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی 313 کے حوالے سے، اور کافروں کے ہزاروں لاکھوں کے لشکروں پہ فتح کے حوالے سے بھی واقعات موجود ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا کسی غیر مسلم کی عقل کام کرتی ہے؟ آخر کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص نیک مسلم پیروکاروں کی سپورٹ پر ہے؟ آخر وہ کون سی پاورفل ایسی ہستی ہے جو جس کے پیروکاروں کے سامنے سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ڈھیر ہو جاتی ہے، اور چاہے وہ 1400 سال پہلے کے وقت میں ہو، چاہے وہ 21ویں صدی کے اندر ہو، جب بھی کفار مل کر آئیں، اپنی قومیں اکٹھی کر لیں یا ممالک اکٹھی کر لیں یا اپنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی اکٹھی کر لیں، جب بھی وہ مل کے آتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان مخلص ہوں، اکٹھے ہوں، اتحاد پہ ہوں، اور کفار کے ہاتھوں وہ نیست و نابود ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہسٹری ریکارڈ پر ہے کہ غیر مسلم اس وقت بھی اللہ کے حکم سے ذلیل ہوئے، اور 21ویں صدی میں بھی وہ غیر مسلم جو اسلام کے خلاف رہے بہت سارے ذلیل اور رسوا ہو چکے ہیں۔ ریکارڈ ہے، ثبوت ہے، پریکٹیکل طور پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان جنگوں میں جو غیر مسلم جب مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی سڑ جاتی ہے، گلنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو مسلمان ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں جب وہ شہید ہو جاتے ہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں، تو ان کی، مسلمانوں کی جو نیک مسلم ہوتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی تر و تازہ رہتی ہے، اس میں سے خون بھی باقی تر و تازہ رہتا ہے، جسم بھی تر و تازہ، آنکھوں میں بھی چمک اور جسم سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں، جبکہ غیر مسلموں کی ڈیڈ باڈی سے بدبو آتی ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کی پروڈکشن پہ کون ہے وہ جو یہ کام کر رہا ہے؟ وہ اللہ واحد القہار ہے و رب ذوالجلال ہے، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور وہی ہمیشہ کے لیے آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اپنی عقل کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ سوچے سمجھے اور دین اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو جائے، نہ کہ ایسے پروپیگنڈا کے اوپر یقین کر کے مسلمانوں سے دشمنی کرے، جس کو ہر دھرم غیر مسلم جان بوجھ کر پھیلاتے ہیں اسلام کے خلاف، حالانکہ وہ تمام غیر مسلم جو اسلام کے خلاف دشمنیاں پھیلا رہے ہیں وہ سب کے سب جاہل ہیں دین اسلام سے، انہیں کچھ نہیں پتہ حقیقت کا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ابھی تک کہ 21ویں صدی میں اللہ نے کیسے بڑے بڑے میریکل ڈیمونسٹریٹ کیے نیچر کی مخلوقات کے ذریعے، اپنے نام پہ بلوا کے دکھائے، اپنے نام لکھ کے دکھائے۔ تو اللہ کر رہا ہے نا، نیک مسلمانوں کی لاشیں بھی محفوظ کرتا ہے، نیک مسلمانوں کی روحوں کو طاقت دیتا ہے۔ جو شاہ حقیق بابا کی روح مثال ہے جو لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن کر رہی ہے پاکستان شہر، صوبہ سندھ شہر ٹھٹا کے اندر، چوہر جوانی گاؤں کے اندر۔ تو اتنا کچھ بہت ہے اس کے لیے جو عقل استعمال کرے، اور اگر کوئی پھر بھی کفر میں مرنا چاہے تو حق تو آ چکا ہے، تو جو چاہے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے، جس کا دل چاہے وہ کافر رہ کے مرے، اور جو کفر میں مرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں جائے گا۔ اور اگر وہ توبہ کر لے موت سے پہلے تو پھر اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے اگر وہ اسلام پر مرے، ٹھیک ہے؟ تو سوچنا سمجھنا چاہیے ان کو جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس عقل ہے، علم ہے، سائنس ہے، تو سوچیں تو صحیح، آخر مسلمانوں کے ساتھ کون ہے؟ اسلام کی سپورٹ پہ کون ہے؟ وہ ہے جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اللہ واحد القہار و رب ذوالجلال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ